السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں سے جو گفتگو کرنے آئی ہوں وہ شوہر کے متعلق ہے۔ میں آپ لوگوں سے شوہر کے حقوق بتانا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سبھی اس پر پورا عمل کرنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایسی بیوی پر اللہ اور اس کے فرشتے ساری رات لعنت کرتے رہتے ہیں جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سو جاتا ہے۔ میری بہنوں، یہ کتنی ہی بڑی بات ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ آج کل نہ جانے کتنی ہی راتیں ایسی گزری ہوں گی جس میں ہمارا شوہر ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت نمازی ہو، تہجد پڑھتی ہو، تلاوت قرآن کرتی ہو، غرض کی ساری نیکیاں کرتی ہو، لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر! نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، زکوٰۃ و خیرات دینے کے باوجود، فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی پابند ہے، واجبات بھی ادا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس عورت کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گی کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض رکھا۔ بلکہ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت تندور پر روٹی پکا رہی ہو، اس نے تندور کے اندر روٹی ڈال دی اور اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور اس عورت نے اگر نہ کہہ دیا اور شوہر ناراض ہو جائے تو جب تک وہ اس کو منا نہ لے تب تک اللہ اور اس کے فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اگر اسی حالت میں اس عورت کی موت ہو گئی تو پھر وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ آج کل کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آج کل کی عورتیں تو شوہر کو گالیاں دیتی ہیں۔ اگر شوہر غصے میں کہہ دے کہ تجھے طلاق دے دوں گا تو اس کا منہ دبانے کے بجائے، اس سے معافی مانگنے کے بجائے کہتی ہے کہ ہمت ہے تو دے کے دکھا۔ استغفر اللہ! جو عورتیں اس قدر بے باک ہو گئی ہیں، ایسی عورتیں لعنتی ہیں جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! میرے رسول دانائے غیوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے پیدا ہو جائیں، پھنسیاں پیدا ہو جائیں اور اس سے پیپ بہہ بہہ کر نکلے اور اس کی بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ ہے شوہر کا حق۔ اگر بیوی شوہر کے بدن سے زخم کو چاٹ چاٹ کر بھی صاف کرے پھر بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، اگر اللہ نے یہ حکم دیا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہے تو میں عورتوں کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں، اسی لیے عورتوں کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن عورت اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر کے لیے قربان کر دے۔ اللہ اکبر! اگر شوہر کہہ دے کہ تمہیں اسٹور نہیں جانا تو دن بھر عورتوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ اگر کہہ دے کہ تمہیں ماں باپ کے یہاں نہیں جانا تو جھگڑا کرنے لگتی ہیں۔ پتہ نہیں آج کل کی عورتیں اتنی بے باک کیسے ہو گئیں۔ جن عورتوں کو شوہر کو ستاتے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یعنی ان کو اگر ہر دن ہر چیز ملے اور کبھی اگر کوئی چیز نہ مل جائے، نہ مل سکے تو وہ ترنت یہ بات کہتی ہیں کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے خوشی نہیں ملی۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ ناشکری صرف شوہر کی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی بھی ناشکری ہے۔ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ اور پھر ماں باپ بھی اتنے بگڑ گئے ہیں، اللہ رحم فرمائے، کہ بیٹی شوہر کا شکوہ لے کر آتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹی ہم کوئی فقیر تھوڑے ہیں، ہم کوئی غریب تھوڑے ہیں، ہم اتنے غیر گزرے تھوڑے ہیں کہ اگر تجھے پریشان کرتا ہے تو تو اس کے بچے اس کے منہ پر پھینک کر چلی آ۔ جس طرح ہم نے تجھے پہلے 18 سال پالا ہم آج بھی تجھے پال سکتے ہیں۔
اور پھر دیکھنا کہ ہم کیسے اس کو کوर्ट کے چکر لگوائیں گے، اس پر کیس کریں گے، اور پھر بیٹی کو بھی شے مل جاتی ہے اور بیٹی ہوشیار ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی۔ لیکن اس کے ماں باپ کو یہ معلوم نہیں، اگر تم نے اسے اس کے شوہر کے خلاف بھڑکایا تو اللہ نے تمہارے لیے جہنم میں آگ بھڑکا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ بیوی اور شوہر میں جدائی پیدا کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے شیطان کی اولاد کہا ہے؟ اگر کوئی اپنے شوہر کی شکایت لے کر اپنے ماں باپ کے گھر آئے تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو تربیت دیں، کہیں کہ نہیں بیٹی، وہ تیرا شوہر ہے، تجھے اس کی فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اگر آپ جانتی ہیں کہ ایک ماں باپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کو وہ چیز نہیں دے سکتے جو اس کا شوہر دے سکتا ہے۔ میرے رسول فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ مرد عورت سے سکون پاتا ہے اور عورت مرد سے سکون پاتی ہے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے سکون ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے زیور ہیں۔ ماں باپ کے گھر رہ کر کسی عورت کو وہ سکون نہیں مل سکتا جو شوہر کے پاس ملتا ہے، اور مرد کو اونچے اونچے محلوں میں بیٹھ کر قیمتی لباس پہن کر وہ سکون نہیں مل سکتا جو اس کو اپنی بیوی کے پاس ملتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی عورتیں کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھیں، ان کا حال کیا تھا۔ آج تو عورتیں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر بے لگام ہو جا رہی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے جو اپنے شوہر سے بیجا مطالبات کرتی ہیں اور ان کو پریشان کرتی ہیں، شوہر کے حقوق کو جانتی نہیں۔ جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھتی ہے اور اس کو راضی رکھتی ہے۔ اللہ اکبر! مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں ایک صحابی، ان کو سفر کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے سفر کے لیے جانا ہے، میں جب تک گھر واپس نہ آ جاؤں تم گھر سے نہ نکلنا، یہاں تک کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہ جانا۔ اور یہ بات کہہ کر وہ صحابی اپنے سفر میں نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد واقعہ اس طرح پیش آتا ہے کہ اس عورت کا باپ بیمار ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ سنو تمہارا باپ بیمار ہے، جا کر اس کی عیادت کراؤ۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ نہیں، میں نہیں جا سکتی، مجھے میرے شوہر نے گھر سے نکلنے سے منع کیا ہے، لہٰذا تم جا کر کہہ دو کہ میں نہیں آ پاؤں گی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا باپ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ پھر وہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، چل کر اس کا دیدار کر لو، اس کی زیارت کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم دوبارہ اسے دیکھ بھی نہ پاؤ۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ پہلے جاؤ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ کر آؤ کہ میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے گھر سے نکلنے کو، کیا میں اپنے باپ کی عیادت کو جا سکتی ہوں؟ چنانچہ وہ لوگ جاتے ہیں اور سرکار سے یہ واقعہ عرض کرتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ لہٰذا وہ عورت خاموش ہو کر اپنے گھر پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے باپ کی زیارت کو بھی نہیں جاتی۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کا باپ انتقال کر جاتا ہے، اور وہی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو چل کر اس کا آخری مرتبہ اس کا دیدار کر لو، کیونکہ اب تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ بات سنتی ہے اس عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ جا کر سرکار سے پوچھاؤ، وہ جو کہیں گے میں وہی کروں گی۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اور وہ عورت اپنے گھر پر چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے اور ان لوگوں کو منع کر دیتی، حالانکہ اس کے دل میں غم ہے، اس کے دل میں غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صبر کر لیتی ہے۔ ایسی ہوتی تھی پہلے کی عورتیں۔ اور اسی رات جب وہ عورت سوتی ہے تو وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا باپ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، سر پر تاج ہے۔ تو وہ اپنے باپ سے پوچھتی ہے کہ ابا حضور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ بیٹی میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ مرتبہ ملے، میں بس تیری تربیت کی اور تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اور تیری اس صبر کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے۔ اگر آج شوہر کہہ دے کہ سہیلی سے ملنے نہیں جانا ہے، بہن کے گھر نہیں جانا، پڑوسن کے پاس نہیں جانا، تو عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا تو یہ حال ہے کہ جب کھانا پینا ہو گیا
تو کسی نہ کسی کے گھر ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور پھر خرافات پیدا ہوتے ہیں، غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ مجھے بتائیں کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانشین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو فتنے کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا۔ مسجد تو خدا کا گھر ہے، وہاں کسی طرح کی کوئی بری بات پیش نہیں آ سکتی، لیکن اس کے باوجود سیدنا عمر فاروق نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، کیونکہ اس آنے جانے میں جو بے پردگی ہوگی اس کی وجہ سے فتنے پیدا ہوں گے۔ عورتوں کو اس کے گھر جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے جب مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں رہی؟ یہ جو اتنے خرافات پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب اس کے گھر جانے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ جب تک عورت اپنے گھر میں رہے گی وہ محفوظ رہے گی۔ ہاں اگر کبھی کسی وجہ سے باہر جائے بھی تو پردے کی حالت میں جائے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بے کام کی عورتیں آج کل جمع ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے گھروں میں بیٹھتی ہیں، بلکہ آج کل تو حال یہ ہو گیا ہے کہ گھروں میں نہیں بلکہ رستے پر بیٹھا کرتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی کنیزوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت بے پردہ گھر سے نکلے، ادھر ادھر بیٹھے اور اس کا شوہر اسے منع نہ کرے تو وہ مرد دیوس ہے۔ یہ دیوس کیا ہوتا ہے کیا آپ جانتی ہیں؟ میرے حضور نے ایسے شخص کو دیوس کہا کہ جس کی گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، جس کی بیٹی بے پردہ ہو، جس کی بیوی بے پردہ ہو، جس کی بہن بے پردہ ہو اور وہ بے پردہ ادھر ادھر گھومے، لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولے اور وہ مرد طاقت ہونے کے باوجود انہیں نہ روکے تو وہ مرد دیوس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس مرد کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کے روزے قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے بس اتنا کہہ کے رخصت ہونا چاہتی ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی آپ لوگوں سے بتایا ہے، اللہ رب العزت سے توفیق مانگے کہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔